میں نے فرشتوں کا عقیدہ بتایا تھا تو اس میں یہ بتایا تھا کہ فرشتوں کو یہ طاقت ہے کہ وہ جو شکل چاہیں اختیار کرنا وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو ویسے ہی جنات میں بھی کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بخشی ہے کہ کوئی بھی شکل و اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں، جو اس میں شرارتی قسم کے ہوتے ہیں انہیں کو شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ سب انسان کی طرح ذی عقل اور ارحام اور اجسام والے ہوتے ہیں، یعنی جس طرح انسان میں جسم ہوتی ہے، روح ہوتی، جسم ہوتا ہے، روح ہوتی ہے، ویسے جناتوں میں بھی جسم اور روح والے ہوتے ہیں۔ ان میں توالد و تناسل ہوتا ہے، یعنی یہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں اور تمام چیزیں جیسے انسانوں میں ہوتا ہے، جسم، خاندان، کنبہ، گھرانہ، ویسے جناتوں میں بھی یہ سب ہوتا ہے۔ کھاتے پیتے جیتے مرتے یہ سب بھی ہیں، بس یہ ہے کہ ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ تو یہ عقیدہ جنات کے بارے میں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی اس کے جناتوں کے متعلق آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں، یعنی جناتوں میں بھی مسلمان اور کافر ہوتے ہیں۔ تفسیر روح البیان میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس میں سنی، شیعہ، رافضی، دیوبندی، وہابی سب ہوتے ہیں جناتوں میں بھی۔ تو ایسے وہ اندیکھی مخلوق ہے، مگر ان کے کفار انسان کے بنسبت بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ انسانوں میں کفار کم ہیں، مسلمان زیادہ ہیں، کیونکہ اپنا دین غالب ہے، اپنا دین غالب ہے اور قیامت تک غالب ہوتا ہی جائے گا، کثرت ہماری ہی زیادہ رہے گی۔ لیکن ان کا اس کا اپوز ہے، یعنی جناتوں میں کفار زیادہ ہوتے ہیں، مسلمان کم ہوتے ہیں۔ اور ان میں مسلمان کے نیک بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں، سنی بھی ہیں، بد مذہب بھی ہیں۔ ان میں فاسقوں کی تعداد بنسبت انسان کے زیادہ ہے، یعنی انسانوں میں فاسق کم ہوتے ہیں مگر جناتوں میں فاسق زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے، یعنی اگر کوئی بندہ جنات کا انکار کرتا ہے کہ نہیں یہ تو کچھ نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ ایسا بول دیتے ہیں، وہ جانتے نہیں اس لیے بول دیتے ہیں۔ جب قرآن میں اس کا ثبوت موجود ہے، قرآن میں نازل ہے، تو بول دیں گے نہیں ہے، بولے تو قرآن کا انکار کر دیا نا بندے نے۔ تو جنات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جس طرح سے انسان ہوتے ہیں اسی طرح سے جنات بھی ہوتے ہیں، اور ان کا وجود ہے روئے زمین پر، اور وہ بھی انسانوں کی طرح بچے پیدا کرتے ہیں، ان کی بھی نسلیں چلتی ہیں، ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، اس میں بھی نیک ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، اور مسلمان ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ان میں مسلمانوں کی تعداد کم اور کافروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔